السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابو سفیان کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ قریش کا کوئی فرد اس کی حکم عدولی یا کسی اہم معاملے میں اس کی مخالفت کی جرأت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کا ایسا سردار تھا جس کی باشندگان مکہ میں عزت اور اطاعت کی جاتی تھی۔ لیکن اس کی بیٹی ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کے خداؤں کا انکار کر کے اس کی اپنے بارے میں خوش فہمی کو خاک میں ملا دیا۔ یہ اور ان کا خاوند عبداللہ بن جحش اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صدق دل سے اعتراف کر لیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے آبائی دین کی طرف لوٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ جو ایمان رملہ کے دل میں اتر چکا تھا اس کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کی طرف سے بھپا کیا گیا ظلم و ستم کا طوفان اسے اکھاڑ نہ سکا، اور نہ ہی اس کا غیظ و غضب ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش پیدا کر سکا۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان پر غم آندہ کے پہاڑ یعنی غم اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اپنی بیٹی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے باز رکھنے اور اپنی مشیت کے تابع بنانے سے عاجز آنے کے بعد ہر دم اسی سوچ و بچار میں پڑا رہتا کہ اب میں قریش کے سامنے کس منہ سے جاؤں، وہ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میرے جیتے جی بیٹی آباء و اجداد کے دین کو ترک کر چکی ہے۔ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی رملہ اور داماد پر ناراض ہے، تو انہوں نے ان دونوں کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ ان دونوں کا مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا بھی مشکل ہو گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاوند عبداللہ بن جحش ان مہاجرین میں سر فہرست تھے جو دین و ایمان کے حفاظت کے لیے نجاشی کی پناہ گاہ کی طرف سرپٹ بھاگ نکلے تھے۔ لیکن ابو سفیان بن حرب اور دیگر زعماء قریش کو یہ بات بڑی شاق گزری کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل کر سرزمین حبشہ میں چین و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے نجاشی کے پاس اپنے قاصد بھیجے تاکہ وہ اسے مسلمانوں کے خلاف بھڑکا سکیں اور پرزور یہ مطالبہ کریں کہ پہلی فرصت میں انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے متعلق ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ غیرت مند انسان سن نہیں سکتا۔ نجاشی نے ان قاصدوں کی باتیں سننے کے بعد مہاجرین کے زعماء کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے دین کی حقیقت اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کے متعلق نظریات معلوم کیے، اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ قرآن مجید میں سے چند آیات سنائیں۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآنی آیات کی تلاوت سنائی تو نجاشی بے بسی کے عالم میں زار و قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور پھر ان سے کہنے لگا، یہ آیات جو آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ پیغام الہی جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، بالکل اس نور کی طرح یکساں ہیں
جو ایک ہی منبع سے پھوٹ رہا ہو۔ پھر اس نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر برملا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے ہر اس شخص کی حمایت و حفاظت کا اعلان کر دیا جو پناہ لینے کی خاطر ہجرت کر کے اس کے ملک میں آ جائے، لیکن ایوان حکومت کے دیگر زعماء بدستور عیسائیت کے پیروکار رہے۔ حبشہ پہنچ جانے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آیا کہ اب دکھوں کے دن بیت چکے، دشوار گزار اور تکلیف دہ راستوں سے گزر کر امن و سکون کی وادی میں پہنچ چکی ہوں، لیکن تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے تھے ان کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ایسا سخت امتحان لیا جائے جس سے عقل مندوں کی عقل اور دانش اور ہوش مندوں کی فہم و فراست دنگ رہ جائے، اور پھر اس کٹن ابتلا سے کامیاب و کامران نکل کر عزت و شرافت کی چوٹی پر جلوہ افروز ہو سکے۔ ایک رات ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر پر لیٹی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا خامد ایک گہرے سمندر کے تلاطم خیز موجوں میں بہت بری طرح غوطے کھا رہا ہے، اور رات بھی تاریک اور ڈراؤنی ہے۔ وہ یکدم اپنی نیند سے گھبرا کر اٹھی، اس خواب سے بہت مضطرب اور پریشان ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا یہ خواب نہ خاوند کو بتانا پسند کیا اور نہ ہی کسی اور کو۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ خواب حقیقت کا روپ اختیار کر گیا۔ ابھی اس منحوس رات کے بعد آنے والا دن ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کا خاوند عبداللہ بن جحش مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ پھر اس نے شراب نوشی کے لیے میخانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طبیعت میں نوشی سے سیراب نہ ہوئی۔ اس نے شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، چاہے وہ طلاق حاصل کرے یا چاہے تو عیسائیت قبول کرے۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تذبذب میں مبتلا ہو گئی، اور تین صورتیں فوری طور پر ان کے سامنے آئی۔ یا تو وہ اپنے خاوند کی بات مان کر عیسائیت قبول کریں اور اس طرح اپنے دین سے مرتد ہو جائیں، بائیں صورت دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو اپنا مقدر بنا لیں، العیاذ باللہ۔ یہ راستہ وہ کسی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتی تھی، خواہ ان کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا جاتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کے گھر مکہ معظمہ واپس لوٹ جائیں، جو ابھی تک کفر و شرک کا قلعہ اور مرکز بنا ہوا تھا، اور اس گھر میں مقہور و مغلوب ہو کر زندگی کے دن پورے کریں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ سرزمین حبشہ میں تنہا زندگی بسر کریں، نہ ان کا وہاں کوئی خاندان تھا، نہ وطن اور نہ ہی مددگار۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے سرزمین حبشہ میں اس وقت تک قیام کو ترجیح دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کشائش پیدا نہ کر دے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ان کا خاوند عبداللہ بن جحش عیسائیت قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دن بھر گئے، تنگی فراوانی میں تبدیل ہو گئی، اور خوشحالی اپنے سنہری پر پھیلائے ہوئے ان کے مظلوم گھر پر سایہ فگن ہو گئی۔ ایک روز چاش کے وقت باد نسیم اپنے دامن میں بھینی خوشبو لیے چل رہی تھی۔ صبح کی نورانی کرنیں چاندی کی مانند چمک رہی تھی، فضا معطر تھی، موسم دلربا تھا، ٹھنڈی ہوا کے دلگداز جھونکے مسرت و شادمانی کا یہ پیغام لیے رقص کنا تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ حبشہ کی خادمہ ابرہہ کو کھڑا پایا۔
اس نے بڑے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ سلامت کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان کو عقد نکاح کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ آپ بھی جسے چاہیں اپنا وکیل بنا لیں۔ یہ خبر سن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور بے پناہ مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے اس خادمہ کی بلائیں لینے لگی اور وارفتگی کے عالم میں اسے دعائیں دینے لگی کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خیر و برکت سے نوازے۔ اور اسی خوشی میں سونے کے کنگن، چاندی کے پازیب، سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر خادمہ کو بطور تحفہ میں دے دی۔ آج ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مسرت و شادمانی کے اس موقع پر اگر ان کے دنیا کے خزانے کی مالک بھی ہوتی تو وہ بھی اس خادمہ کو بطور تحفہ عنایت کر دیتی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص کو وکیل مقرر کرتی ہوں کیونکہ وہ رشتہ میں میرے قریبی ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے سبزار اور سایہ دار درختوں کے جھرمٹ میں واقع عالی شان محل کے ایک خوبصورت اور آراستہ و پیراستہ وسیع حال میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حبشہ میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پروقار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان میں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن سعید بن عاص اور عبداللہ بن حذافہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قابل ذکر ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، محفل جم گئی تو نجاشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں امن دینے والے، کمی کو پورا کرنے والے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بابرکت ذات ہے جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے پیغام ملا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر دوں، اور میں یہ مطالبہ مانتے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان کا مہر 400 دینار مقرر کرتا ہوں۔ پھر یہ دینار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وکیل خالد بن سعید بن عاص کے سپرد کر دیے۔ پھر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی سے بخشش کا طلبگار ہوں، اور اسی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کا خواہ ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں حق و صداقت پر مبنی ضابطہ حیات دے کر بھیجا گیا تاکہ اسے تمام نظام ہے زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کریں۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے اپنی موکلہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اللہ اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اس خوش بختی پر مبارک باد ہو۔
پھر مہر میں دیے گئے دینار اٹھائے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نجاشی نے ان سے کہا تشریف رکھیے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ تمام کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام حاضرین مجلس نے کھانا کھایا اور پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب مہر کی خطیر رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار شاہ حبشہ کی اس خادمہ کو بھیج دیے جس نے مجھے نکاح کی خوشخبری سنائی تھی، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ میں اسی دن یہ مال تجھے دینا چاہتی تھی جب تم نے مجھے نکاح کی خوشخبری دی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا۔ فرماتی ہیں تھوڑی ہی دیر بعد ابرہہ میرے پاس آئی، سونے کے یہ دینار اور وہ تمام زیورات مجھے واپس لوٹا دیے جو میں نے اسے بطور تحفہ میں دیے تھے، اور کہنے لگی شاہ حبشہ نے مجھے منع کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھوں، میں یہ تمام زیورات بصد شکریہ واپس کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنی تمام بیویوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود قیمتی عطریات آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ دوسرے روز وہ میرے پاس زعفران، عود اور عنبر کے دلربا عطریات لے کر آئی اور کہنے لگی مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بڑی رازداری کے ساتھ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہو چکی ہوں۔ میرا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دینا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں۔ خدا را میری بات بھولنا نہیں۔ پھر اس نے میرا سارا سامان ترتیب دیا اور سفر کی تیاری میں میری مدد کی۔ میں جب دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی، تقریب نکاح کا واقعہ آپ کو سنایا، ابرہہ کا ایمان افروز کردار بیان کرتے ہوئے اس کا سلام آپ علیہ السلام سے عرض کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابرہہ کے ایمان لانے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو یہ تھی حضرت رملہ بنت ابی سفیان، جو کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المؤمنین یعنی مسلمانوں مومنوں کے ماموں کہا جاتا ہے۔ ان کی شادی عبداللہ بن جحش سے تھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن بدقسمتی کہ وہ حبشہ میں جا کر مرتد ہو گئے اور پھر ارتداد پر ہی ان کی موت ہوئی، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں رہے تھے، وہ نصرانی ہو گئے تھے۔ لیکن انہوں نے ہمت سے کام لیا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، تمام مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور ہر موقع پر اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا شوہر عطا کیا کہ پوری کائنات میں اس جیسا شوہر نہیں مل سکتا۔ ان کے حصے میں پھر آپ علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے انہیں شرف زوجیت بخشا، اور آپ علیہ السلام کی شادی حضرت رملہ بنت ابی سفیان سے ہوئی اور انہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔
تو دوستو یہ تمام قصص اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور صحابہ کرام اور اسلام کی تاریخ سے واقف ہو جائیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کی نسل تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہمارے صحابہ نے دین کے لیے کیسے قربانیاں دی۔ افسوس یہ ہے کہ آج صحابہ کی زندگی کو بیان کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کی زندگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ دوستو اگر آپ مزید اس طرح مستند اور سچے اور دلچسپ صحابہ اور تابعین اور نیک لوگوں کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رکھا جائے تو کمنٹ کے اندر لازمی کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مزید اس پر کام کیا جائے، تو انشاءاللہ اس سے ہماری تسلی بھی ہوگی اور اطمینان بھی ہوگا اور ہمیں ہمت بھی ملے گی۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ تو اگر آپ اے ایس انفارمیشن ٹی وی پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ جزاکم اللہ خیر۔